آغاز چینل پر اس وقت آپ سائمہ منصور کی آواز سن رہے ہیں۔ اپنی آغاز ٹیم کی مشترکہ کاوشوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں حقائق اور معلومات ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں وہ شخصیت ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے، علامہ خادم رضوی کا مسجد کی چٹائیوں سے کارساز سیاست تک کا سفر کیسا گزرا، پاکستانی تاریخ کا ایک غریب مولوی کہ جس کا جنازہ اٹھایا گیا تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام باہر نکل آئی، علامہ خادم رضوی کو سرکاری نوکری سے آخر کیوں نکالا گیا، علامہ رضوی کو ہمارے حکمرانوں سے آخر کیا مسئلہ تھا اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بار بار کیوں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ویل چیئر پر بیٹھ کر ایوان میں بیٹھے بڑے بڑے سیاستدانوں کو للکارنے والے حافظ علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے پہلے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 میں اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی کے والد کا نام حاجی لال خان تھا جو پیشے کے اعتبار سے ایک زمیندار تھے۔ خادم حسین رضوی اوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اوان قوم کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جہلم اور دینا کے مدرسوں سے حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی عمر ابھی 14 سال ہی تھی کہ لاہور کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھا۔ یہاں انہوں نے لاہوری گیٹ کے قریب واقع جامعہ نظامیہ مدرسہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ 1994 میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی جن میں سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد علامہ خادم حسین رضوی پیر مکی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی تھی جس میں علامہ خادم حسین رضوی کو امامت و خطابت کے عوض 20,000 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی 2007 میں اپنی والدہ کے چہلم سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں تلا گنگ کے قریب ان کی گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں رضوی صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا نچلا دھڑ اتنا متاثر ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ وہ تب سے ویل چیئر پر محدود ہو کر رہ گئے۔ سال 2016 میں سلمان تاثیر کے قتل کے بعد علامہ خادم حسین رضوی اکلوتے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے ممتاز قادری کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں علامہ رضوی کو محکمہ اوقاف کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنے مخالفین کے لیے پنجابی زبان میں سخت الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ رضوی صاحب کے ان تلخ اور کڑوے الفاظ کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ ان سے ناراض رہتے جبکہ ان کا حمایت یافتہ طبقہ خوش ہوا کرتا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت کو تب شہرت حاصل ہوئی جب انہوں نے طویل عرصے تک اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ علامہ صاحب نے 2017 میں ارکان اسمبلی کے حلف ناموں میں ممکنہ تبدیلی کی وجہ سے نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے اپنی شعلہ بیان تقریروں کی بدولت مسلم لیگ نون کے خلاف ملک بھر میں نفرت کا سماں پیدا کر دیا۔ دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری، فواد چودھری، عبدالستار ایدھی اور قتل ہونے والے گورنر سلمان تاثیر ہمیشہ علامہ خادم حسین رضوی کے نشانے پر رہے۔ علامہ صاحب کے نام پر بنائے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز تھے۔ حکومت کی طرف سے مولانا رضوی کے فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹس بار بار بین کیے جاتے رہے۔ ان کے چاہنے والے انہیں بابا جی، محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے چوکیدار کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے جملے غوری، آیا جی اور شیخ الشیطان سے لے کر کئی کلپس کاٹ کر ینگ جنریشن انہیں سوشل میڈیا پر مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان پر حکومت نے کئی مقدمات بنا رکھے تھے۔ حکومت پنجاب نے ان کا نام 4 شیڈول میں ڈال رکھا تھا۔ زبردست پاور رکھنے کے باوجود بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور انہیں کافی عرصے تک جیل میں رکھا گیا۔ علامہ صاحب کی پارٹی تحریک لبیک نے الیکشن 2018 میں پورے ملک سے حصہ لیا جس کے نتیجے میں انہیں 22,34,316 ووٹ ملے۔ یہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے۔ پنجاب میں ووٹ بینک کے لحاظ سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بعد تحریک لبیک تیسرے نمبر پر تھی۔ الیکشن مہم کے لیے علامہ خادم حسین رضوی خصوصی طور پر کراچی گئے۔ وہاں پر ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں حاصل کی۔ کراچی کے علاقے لیاری کے حلقہ میں خادم حسین رضوی کی طرف سے کھڑے کیے گئے امیدوار جیت تو نہ سکے لیکن بلاول زرداری سے آگے رہے۔ آپ اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کے ہزاروں شعر زبانی یاد کر رکھے تھے۔ انہیں فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ اپنی تقاریر میں اکثر فارسی میں شعر اور حکایات سنایا کرتے تھے۔ آپ نے صرف و نحو یعنی عربی گرامر پر کتاب لکھی جبکہ ان کی دوسری کتاب کا نام تعزیلات خادمیہ ہے۔ اسلام آباد دھرنے سے واپسی پر علامہ خادم حسین رضوی کی طبیعت زیادہ بگڑی اور پھر 19 نومبر 2020 کو وہ لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں اس دنیا سے چل بسے۔
वफात के वक्त उनकी उम्र 54 बरस थी। अल्लामा साहब की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में अदा की गई। इस नमाज जनाजा में लाखों करोड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। कई अखबारों ने कॉलम लिखे और मीडिया रिसोर्स के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। मशहूर तज्जिया निगार ओरिया मकबूल जान ने लिखा कि जनाजे मलहदों और जमहूरियत पसंदों का मयार नहीं होते, लेकिन इस बात की तस्दीक ज़रूर कर जाते हैं कि आशिक़ रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के परमाने बेनज़ीर और इमरान खान से कहीं ज़्यादा थे। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात का गवाह मीनार पाकिस्तान है। जिस दिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफात हुई, उसी दिन डॉक्टर अशरफ जलाली को जेल से रिहाई मिली। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। याद रहे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का साथ देने वाले डॉक्टर अशरफ जलाली ने अपनी एक अलग से जमात तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाई थी। अल्लामा जलाली की पार्टी ने तोप के निशान से इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफात पर जनाब खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि आज बड़े दुख का दिन है, क्योंकि एक ऐसा शख्स चला गया जो नामूसे रसालत के लिए अलम बुलंद किए खड़ा था। अल्लामा साहब की वफात के बाद उनके बेटे हाफिज साद रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बनाया गया। हाफिज साद रिजवी लाहौर की जेल कोट लखपत में पिछले कई महीनों से कैद काट रहे थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस्लाम के वो मर्द मुजाहिद हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। मज़ीद मालूमाती और तहकीकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।